الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ وبناتہ واولیاء ملتہ وعلماء شریعتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف و تسبیح و تحلیل و تنزیہ حضور پر نور شافع یوم النشور نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم فخر عرب و عجم ہادی عالم روح اعظم مالک ملک خدا موتی جملہ عطا آفتاب ہدا احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت، عقیدت اور خلوص برا ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی احتشام بقیت السلف حجت الخلف پیکر تسلیم و رضا مظہر صدق و صفا عمدۃ الاتقیاء زبدۃ الاصفیاء پیر طریقت پابند شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد اشفاق احمد صاحب رضوی قادری دامت برکاتہم القدسیہ، میرے نہایت ہی واجب الاحترام عمدۃ الخطبہ زینت المقررین عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی قاضی وحاج صاحب زید مجدہ، میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاذ العلماء استاذ الاساتذہ فخر الجحافظہ حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب اویسی مد ظلہ العالی، میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جملہ علماء کرام مہمانان اعظام سامعین حاضرین ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں تمام حاضرین کی حاضری، شرکاء کی شرکت، سامعین کی سماعت اس بندہ ناچیز سمیت قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاضی وحاج صاحب
بڑے جوشیلے انداز سے خطاب فرما رہے تھے اور انہوں نے خطاب کر کے شک میں ڈال دیا اس بات میں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے 3 وال بند ہیں، جیسے وہ گج گج کے بول رہے تھے لگتا تھا کہ ہمارے 4 کھلے ہوئے ہیں، ان کے 8 کھلے ہوئے ہیں۔ آپ نے شک میں ڈال دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے، سلامت با کرامت با حفاظت تا قیامت رکھے، آمین ثم آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین سید الاولین والآخرین۔ بلا تمہید و مقدمۃ الجیش، آیت میں نے جو تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگو، قولو للناس، ایک دوسرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، حسنا، اچھی بات کیا کرو۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ ہے، آسان سی ٹرانسلیشن ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ اس اچھی بات کا مقصد کیا ہے؟ اس کی مختلف کتب تفاسیر میں مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اچھی بات سے مراد لی ہے سچی بات، تو پھر معنی یوں بن جائے گا کہ جب بھی بات کیا کرو تو سچی بات کیا کرو۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل تھی اور آپ اپنی کرسی بادشاہی پر موجود تھے، اور آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں، میں حکومت کیسی کر رہا ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ بہت اچھی حکومت کر رہے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اگر میں حکومت اور بادشاہی اچھی نہ کرتا تو؟ سارا مجمع ایسے خاموش ہو گیا جیسے آپ خاموش ہو گئے۔ پہلا آپ کا سوال تھا کہ میں حکومت کیسی کر رہا ہوں، سب نے کہا، جواب دیا بہت اچھی کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ اگر میں حکومت اچھی نہ کرتا تو پھر؟ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ ایک اسی محفل میں زیادہ عمر کا بوڑھا صحابی موجود تھا، حدیث میں اس کا نام نہیں آیا، بیان راوی نے نہیں کیا، عبادلہ ثلاثہ میں سے تھا یا کوئی اور۔ ایک بوڑھا صحابی اپنے عصا، اپنی سٹک، چھڑی، سوٹی کی کھونڈے کی ٹیک پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے عمر فاروق، تو نے پوچھا کہ میں اگر اچھی حکومت نہ کرتا تو پھر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو ہمارے درمیان رہ کر اچھی حکومت نہ کرتا، تو بھی حضور کا صحابی ہے، میں بھی حضور کا صحابی ہوں، اس ڈنڈے کے ساتھ بھی میں تم سے حکومت اچھی کروا لیتا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی کرسی بادشاہی چھوڑ دی۔ آخر پر وہ صحابی بیٹھا تھا، بوڑھا صحابی، اس کی طرف آپ دوڑ پڑے۔ راوی کہتا ہے میں پسینے سے شرابور ہو گیا، میں نے یہ دل میں سوچا کہ اس کی اپنی چھڑی سے اس کی پٹائی حضرت عمر فاروق کریں گے، لیکن حضرت عمر فاروق گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا لوگوں، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری بادشاہی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر بات کرنی آ جائے تو جھوٹ نہیں بولتے، بادشاہ کی محفل بھی ہو تو بات سچی کرتے ہیں۔
قولوا للناس حسنا، جب بھی بات کیا کرو سچی بات کیا کرو۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر بھی کی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اس اچھی بات حسنا، اس اچھی بات سے مراد ہے عدل و انصاف کی بات، کہ جب بھی بات کیا کرو عدل و انصاف کی بات کیا کرو۔ ایک طرف حضور کا صحابی ہو، دوسری طرف یہودی ہو، اور قاضی شرح کی عدالت میں فیصلہ آ جائے تو فریق کی طرفداری سے بالائے طاق رہتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں چلا جائے، اس لیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ تو جب بھی بات کیا کرو عدل و انصاف کی بات کیا کرو۔ تیسری اس کی تفسیر وقولوا للناس حسنا کی یہ کی گئی ہے کہ جب بھی بات کیا کرو مکارم اخلاق، حسن اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو، دھینگا مشتی، دھکم پیل، گالم گلوچ نہ کیا کرو، بلکہ مکارم اخلاق کے ساتھ گفتگو کیا کرو، جیسا کہ امام اہل سنت کشت عشق مصطفیٰ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ العزیز کے جد امجد ایک گلی سے گزر رہے تھے، اور اسی گلی کے اوپر بالا خانے میں چھت پر چبارے پر ایک ہندو عورت بیٹھی تھی۔ اب مکارم اخلاق کی بات سنو، ہندو عورت بیٹھی تھی، تو ہندو عورت نے اعلی حضرت کے جد امجد کے کپڑوں پر ایک رنگ کٹورے میں ملایا، مکس کیا ہوا تھا، لال رنگ، اعلی حضرت کے جد امجد کے اوپر پھینک دیا۔ جو آپ کے ساتھ مریدین، معتقدین، متوسلین، اہل نسبت، ارباب محبت تھے، انہوں نے کہا حضرت اجازت دیجئے، اس عورت کو سبق سکھاتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اعلی حضرت کے جد امجد نے فرمایا نہیں، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، قولوا للناس حسنا۔ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ جب بھی بات کیا کرو تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو۔ اعلی حضرت کے جد امجد نے اوپر کی طرف نظر اٹھائی، اس عورت کی طرف دیکھ کر فرمایا، بیٹی، ہم میں سے کوئی ہوتا تو اور کچھ نہیں تو یہ ریڈ لائن اسے ضرور دے کر جاتا کہ اس مرتبہ تو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوبارہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے اچھا نہیں ہوگا، اتنا تو کہہ دیتے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، قولوا للناس حسنا کی تفسیر دیکھو، بیٹی، اس نے نیچے دیکھا کہ میرا باپ آج سے 4 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ تو بیٹی کہنے والا کون ہے؟ جب نیچے دیکھا تو وہی بزرگ کھڑا تھا جس بزرگ کے کپڑوں پر اس نے رنگ پھینکی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ میں نے رنگ پھینکی اور یہ بیٹی کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، اس نے نیچے دیکھا، آپ نے فرمایا، تو نے مجھے رنگا ہے۔ فقیر یہ رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے رنگ دے۔ سینکڑوں آنکھیں گواہ ہیں مریدین متوسلین کی جو آپ کے ساتھ تھے۔ وہ عورت سیڑھیوں سے اتری، روتی ہوئی اتری، آپ کے جد امجد کے قدموں میں گری اور کہتی ہے، حضرت معاف کیجئے، حضرت محفل پر بعد میں جائیے گا، پہلے مجھے اس محمد کا کلمہ پڑھاؤ نا جس محمد نے تجھے ایسی خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو کرنا سکھایا ہے۔ وقولوا للناس حسنا کی پہلی تفسیر کہ جب بھی بات کیا کرو سچی بات کیا کرو، دوسری تفسیر جب بھی بات کیا کرو عدل و انصاف کی بات کیا کرو، اور تیسری تفسیر جب بھی بات کیا کرو مکارم اخلاق کی بات کیا کرو۔ جو میرا موضوع سخن ہے وہ ہے چوتھی تفسیر، جو صاحب تفسیر جلالین امام جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حسنا، اس اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ سچی بات بھی اچھی بات ہے، میں مانتا ہوں۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں عدل و انصاف کی بات بھی اچھی بات ہے، درست ہے، مکارم اخلاق کی بات کرنا بھی اچھی بات ہے، صحیح ہے، لیکن تمام اچھی باتوں سے جو اچھی بات ہے وہ کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا،
جب بھی بات کیا کرو اچھی بات کیا کرو، اے فی شان محمد، جگہ جگہ پر شان محمد بیان کیا کرو۔ اس اچھی بات سے مراد ہے شان محمد بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا کرو۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، شان دیکھو وہ ان کا فقر کہ سلیمہ کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، نصیر ان کے سوا نہیں ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو پھر بخشوا کے چلے۔ تو جب بھی بات کیا کرو شان محمد کی بات کیا کرو، شان محمد جگہ جگہ پر بیان کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ امتناع النظیر کے اندر فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے تحریک آزادی کی بنیاد رکھی، اور وہی تحریک آزادی پھر تحریک پاکستان میں بدل گئی، گویا یہ پاکستان جو ملا ہے تو یہ بھی ہمارے اکابرین کی کاوشوں سے ملا ہے۔ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے امتناع نظیر کے اندر جو ان کی سب سے زوردار دلیل ہے، سب سے زوردار دلیل وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مثل پوری کائنات میں نہیں ہے۔ سب سے زوردار دلیل پیش کر رہا ہوں، آپ کی مثل پوری کائنات میں مخلوق میں نہیں ہے، حضور جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ورق الٹا دلیل کو تام کیا، فرماتے ہیں مخلوق میں حضور جیسا، غور کرنا ان کی دلیل پر، مخلوق میں حضور جیسا بھلا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو دوسرا محمد خدا کے خزانے میں بھی نہیں ہے، اب تو دوسرا محمد خدا کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین سے ایک ملا اٹھا اور اس نے کہا کہ خدا کے خزانے میں دوسرا محمد نہیں، یہ خدا کے قدرت کی توہین ہے، وہ خدا چاہے ایک نہیں کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ ایک محمد کی کیا بات ہے، چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت کی توہین ہے۔ غور سے سننا بات کو۔ ان کے بعد آپ تو وصال کر گئے تھے، بڑی پرمغز گفتگو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ تو وصال کر گئے تھے، حیدرآباد دکن سے قدرت اللہ حیدرآبادی اٹھے، جو آپ کی اس دلیل پر لوگوں نے ابجیکشن قائم کیا تھا، اعتراض کیا تھا کہ یہ خدا کی قدرت کی توہین ہے کہ خدا کے خزانے میں بھی اب دوسرا محمد نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب قدرت اللہ حیدرآبادی نے دیا۔ انہوں نے کہا سنو، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو محال ذاتی ہوتی ہیں۔ نبراس میں بھی علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ نے محال ذاتی کی جو بات کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ کچھ چیزیں محال ذاتی بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے جیسا اللہ پیدا کرے، یہ اس کے تابع قدرت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محال ذاتی ہے۔ اب اللہ اپنے جیسا اللہ پیدا کرے، یہ نہیں ہوگا، یہ اس کے تابع قدرت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ کے روز ازل میں کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے کہ ان فیصلوں کا خلاف اب نہیں ہوگا، یہ بھی محال ذاتی ہے۔ روز ازل میں کچھ فیصلے ایسے ہوئے کہ ان فیصلوں کا خلاف قیامت تک نہیں ہوگا۔ روز ازل میں بارگاہ ایزدی میں قدرت خداوندی کے جو فیصلے ہوئے تھے، ان فیصلوں میں ٹاپ آف دی لسٹ، سر فہرست یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ لوگوں سن لو، پوری کائنات میں خدا ہوگا تو ایک ہوگا، پوری کائنات میں مصطفیٰ ہوگا تو ایک ہوگا۔ اب اگر دوسرا محمد آ جائے، قدرت اللہ حیدرآبادی دکن والے، اللہ تجھے غریق رحمت فرمائے، کیسا خوبصورت جواب دیا،
کہ اگر اللہ تعالیٰ اب دوسرا محمد، تم کروڑوں کہتے ہو، اگر اللہ دوسرا محمد پیدا کرے تو یہ اس کی توہین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فیصلے کا خلاف ہو جائے گا. اللہ نے تو یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ محمد ہوگا تو ایک ہوگا، مصطفیٰ ہوگا تو ایک ہوگا. اس لیے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. شاید امتناع النظیر کی اس دلیل کا ترجمہ شاعر مشرق نے بھی کیا تھا، علامہ اقبال نے بھی کیا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ بات نعرے کی تھی، اب نعرہ لگاؤ جی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی بات کرو شان محمد کی بات کرو. حضرت کے والدین کریمین اور مامو جان کے ایصال ثواب کی محفل ہے، ان کی روح پرفتوح اپنی قبروں میں خوش ہو رہی ہوگی کہ ہمارے ایصال ثواب کی محفل میں شان محمد بیان ہو رہی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام طوروں کے ہدایت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے. ہدایت کے تمام طریقے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے. اب اگر کوئی، مکتوبات مجدد الفسانی، اب اگر کوئی اوپر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت کا طریقہ عطا کر، تو مجدد صاحب کیا خوب فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، تو مجھ سے ہدایت کا طریقہ مانگ رہا ہے، میں نے ہدایت کے سارے طریقے مدینے کے تاجدار کو عطا کر دیے ہیں، مجھ سے مانگ، میں ہدایت کی توفیق دوں گا، اور اگر ہدایت کا طریقہ مانگنا ہے تو منہ مدینے کی طرف کرنا ہوگا. مجدد الفسانی نے وصال فرمایا، سر زمین ہندوستان کا ایک اور ملونٹا اٹھا اور اس نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اس کے اعتراض کا جواب دیا، کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے محبوب کو دے دیا ہو، سارا کچھ اپنے محبوب نو دے دیتا ہو، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ مت اللہ تبارک و تعالیٰ تو بالکل خالی ہوئے سی، یہ سارا کچھ اپنے محبوب نو دے دیتا ہوئے. آپ نے فرمایا مت یہ فکر تو اللہ نو کرنی چاہیے بھئی میں خالی ہویا بیٹھا تو کیوں کریں دے. اللہ فکر کرے بھئی میں خالی ہو گیا دے کے تو کیوں کر دیں. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کیا، سب کچھ عطا کیا. فرماتے ہیں نہ دینے کے تین طریقے ہوتے ہیں، نہ دینے کے، آگے کوئی شے نہ دینے کے تین طریقے ہوتے ہیں. مثال سے سمجھاؤں گا سب کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. نہ دینے کے تین طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ نہ دینے کا یہ ہے کہ دینے والا دے سکتا ہو مگر لینے والا اس کا اہل نہ ہو تو پھر بھی شے نہیں دی جائے گی. جیسے ماں چھری دے سکتی ہے لیکن بیٹا بیچارہ 1.5 سال کا ہے، وہ لینے کا اہل نہیں ہے، چھری لے گا تو نقصان کر دے گا. اب ماں چھری بیٹے کو دے گی؟ نہیں دے گی. کیوں؟ دینے والا دے سکتا ہے مگر لینے والا اہل نہیں. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ نہ دینے کا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دینے والا لینے والا لے سکتا ہو مگر دینے والا دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو. جیسے باپ عقل مند ہے، اس کا بیٹا بیچارہ کند ذہن ہے، وہ کہتا ہے مجھے عقل دے. اب باپ اپنی کھوپڑی سے عقل نکال کر بیٹے کو دے سکتا ہے؟ اب لینے والا تو کہتا ہے مجھے دے مگر دینے والا اب بھی عقل نہیں وہ دے سکتا. دو. تیسری نہ دینے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دینے والا دے بھی سکتا ہو، لینے والا لے بھی سکتا ہو، مگر مسئلہ یہ ہو کہ دینے والے کا کوئی اور محبوب ہو. فقیر نے ہم سے مانگے پیسے، ہم نے اسے 10 روپے دیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کوئی اور محبوب ہے، اس کو ہم دینا چاہتے ہیں. فقیر بیچارے کو 10 روپے دیے. دینے والا دے سکتا ہو، لینے والا لے سکتا ہو، مگر کوئی اور محبوب ہو دینے والے کا تو پھر بھی وہ دینے والا اس کو سب کچھ نہیں دے گا. اب آئیے
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں پر دینے والا خدا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، یہ صورت بھی چلی گئی۔ دوسری صورت کہ لینے والا اہل نہ ہو، یہاں پر لینے والا کون ہے؟ مدینے کا تاجدار ہے، وہ اہل اس کے ہیں کہ نہیں ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ قرآن جو مونٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر نازل ہوتا، وہ کیٹو جیسے مضبوط پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ پھٹ کر رہ جاتا، مگر سینے مصطفیٰ پر نازل ہوا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو لینے والا وسیع الظرف ہے، لے بھی سکتا ہے، دینے والا دے سکتا ہے کیونکہ دینے والا خدا ہے، لینے والا لے بھی سکتا ہے جو مدینے کا تاجدار ہے، وسیع الظرف ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ دینے والا دے سکتا ہو، لینے والا لے سکتا ہو، مگر دینے والے کا کوئی اور۔ اب یہاں پر دینے والا وہ خدا ہے، لینے والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب خدا کا کوئی اور محبوب ہے؟ تو پہلی صورت بھی یہاں نہ پائی گئی، دوسری صورت بھی یہاں نہ پائی گئی، اس لیے کہ دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنے محبوب مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات جب بھی کرو شان مصطفیٰ کی بات کرو۔ آپ کی شان کتنی بلند، میرے حضرت واقف اسرار جلی و خفی علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، ایک شعر بھی آپ ان کا سن لیں، سبحان اللہ کہہ دیں کہ کتنی آپ کی شان بلند۔ فرماتے ہیں کہ اس بلندی پہ، شعر موضوع کے مطابق، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا کہ جس بلندی دوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے اس بلندی دوتے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ کیڑی بلندی ہے؟ اگلے مصرے جواب دیں دینے، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے نے، او خدا میزبان بن گیا۔ کسے دا میزبان اس دا اپنا پرایا دوست سنگی ساتھی زیادہ چوکھا ہوئے گا، تے کسے دا میزبان ملک دا صدر تے وزیر اعظم بن جائے گا، پر محمد و پاک مہمان جس دا میزبان خود رحمان۔ اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا۔ کس بلندی تے کوئی انسان نہیں پہنچو، کیڑی بلندی ہے؟ مالکا دلکشا خوشنوا خوشدا رہنما پیشوا مصطفیٰ مجتبی، جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں، میری قاصر زباں وہ کہاں ہم کہاں۔ اس بلندی، اس بلندی پہ، کس بلندی پہ، کس بلندی پہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہما یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی کہ بے خبری میں خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ادائے وفا وفائے ولا ولائے زیا زیائے ادا ادائے عطا عطائے صفا، یہ سب انواع تمہارے لیے، اے ابر کرم بشائے امم قسیم نعم، ہماری تمہاری قسم، ہمارا قلم ہمارا بدن ہمارا بیان تمہارے لیے۔ اس بلندی، اس بلندی پہ، کس بلندی پہ کوئی انسان نہیں پہنچا۔ ول ول وال ولو ول گیسو ول ول دے وچ ونگن ونگ ول ونگن ول ول ڈنگن بشیر کالے زنگن جال گھتن وچ جل دے جالن عشق دی خاص ٹڑنگن آزاد کے پھتکن پھاتے جت خمدار خمیدہ ڈنگن۔ اس بلندی، اس بلندی پہ ہرگز، کس بلندی پہ، بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو ہے، تیرے باجھ نہ اکھیاں کچھ دیکھن میری اکھ دا تارا تو ہے، میں طالب تو مطلوبہ کا میری موج کنارہ تو ہے، میں نو شاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو ہے۔ اس بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق سنت۔ اس بلند
بلندی پہ، کس بلندی پہ؟ چھاں کی تے بندہ تا نمدہ محتاج ہے، ایویں باغ شبنم تے گھمدہ محتاج ہے، ظفر میرے آقا تا ہر جھا تو سن دن، تیرا فون سگنل تے سمدہ محتاج ہے۔ اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا بن کے وہ عرش پہ، اللہ کا مہمان گیا جب قدم دائرہ حب نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی تھی کہ ایمان گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی، محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ قولوا للناس حسنا، جب بھی بات کرو شان محمد کی بات کرو۔ میری تقریر کا آخری سٹیپ کہ شان محمد بیان کون کرے گا؟ شان محمد وہ بیان کرے گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت موجود ہوگی، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوگی، وہی شان محمد بیان کرے گا۔ یاد رکھو، ایک ہے عبادات، ایک ہے اعتقادات، ایک ہے معاملات، ایک ہے مزاجر اور ایک ہے آداب۔ پہلا درجہ ہے اعتقادات کا۔ اعتقادات 5 ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ اعتقادات ہیں۔ عبادات بھی 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ 5 عبادات ہیں۔ معاملات بھی 5 ہیں: فدیۃ المالیہ، مناکحات، مخاصمات، ترکات، امانات۔ اور مزاجر بھی 5 ہیں: قتل نفس، اخذ مال، حق عزت، حق عصر، قط بیضہ، یہ معاملات ہیں۔ مزاجر ہیں، یہ بھی 5 ہیں۔ اور آداب 2 ہیں: اخلاق اور شیم حسنہ۔ بیان یہ کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں بعد میں ہیں۔ پہلا درجہ کس کا ہے؟ اعتقادات۔ عبادات بعد میں ہیں، اعتقادات پہلے ہیں۔ عبادت بعد میں ہوگی، عقیدے کی صحت اور درستگی اور اصلاح پہلے ہوگی۔ اس لیے کہ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عین ایمان نہیں، یاد رکھ لو، یہ عین ایمان نہیں بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ عین ایمان محبت مصطفیٰ ہے، اور اگر نشانی ختم بھی ہو جائے تو شے باقی رہتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی نشانی کال ہے، شال ہے، بال ہے، رومال ہے، رومال چلا بھی جائے تو بندہ پھر بھی باقی رہے گا، اس لیے کہ نشانی کے ختم ہونے سے شے ختم نہیں ہوتی، عین کے ختم ہونے سے شے ختم ہو جاتی ہے۔ اور عین کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اور یاد رکھو کہ محبت ایک ہوتی ہے مجازی اور ایک ہوتی ہے محبت حقیقی۔ محبت مجازی میں بھی توجہ کا مرکز قبلہ، قبلے کا معنی ہے توجہ کا مرکز۔ محبت مجازی میں بھی قبلہ ہوتا ہے، توجہ کا مرکز ہوتا ہے محبت مجازی میں بھی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر مجنو کی توجہ کا مرکز لیلا بن گئی محبت مجازی میں، شیری کی توجہ کا مرکز فرحات بن گیا، سسی کی توجہ کا مرکز پنو بن گیا۔ بات محبت مجازی سے محبت حقیقی میں جہاں پہنچی تو نمازی کی توجہ کا مرکز کعبہ بن گیا۔ بات بندے سے خدا تک جا پہنچی، مسئلہ مخلوق سے خالق تک جا پہنچا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتاؤ کہ خدا کی توجہ کا مرکز کیا ہے؟ روح المعانی سے آواز آئی، لوگوں سن لو، خدائی کی توجہ کا مرکز خدا ہے، خدا کی توجہ کا مرکز مصطفیٰ ہے۔ انت قبلتی، تفسیر روح المعانی کی عبارت ہے جو چشتی صاحب اکثر بیان کیا کرتے ہیں۔ میں وہ بات آپ کو نہیں سنایا کرتا، سنا رہا
ایک قدم اس سے آگے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبلہ، توجہ کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان ہے۔ اللہ کا قبلہ، قبلہ کا معنی توجہ کا مرکز۔ یاد رکھو کہ قبلہ کب تک رہتا ہے، نقطے کی بات، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، قبلہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک جس کا قبلہ ہے وہ رہے گا، قبلہ بھی اس وقت تک رہے گا۔ جیسا کہ ہمارا قبلہ کیا ہے نماز میں؟ کعبہ۔ تو جب تک نمازی رہے گا کعبہ بھی۔ تو خدا کی ذات کا قبلہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ جب تک خدا رہے گا، کہا جی یہ تو بات آپ نے شرک میں ڈال دی ہے جی۔ جب تک خدا رہے گا تب تک مصطفیٰ رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے کہا تو حضور کی بات کرتا ہے، تفسیر جلالین میں موجود ہے، ماں کے سونا ابدا خالدین فیہا، جہاں پر آئی ہے اس کی تفسیر کے پہلے سپارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی نہ کر، ایک عام انسان بھی، ازلی نہیں ہے، کیونکہ ازلی وہ ہوتا ہے کہ جس کی لا ابتدا لہو، جس کی ابتدا نہ ہو۔ ایک عام انسان بھی ابدی ہے، عام انسان بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابدی کا معنی یہ ہے کہ جب وہ بن گیا اب ختم نہ ہوگا۔ ہاں تغیر احوال آئے گا، پہلے وہ عالم ارواح میں تھا، اس کے بعد صلب پدر میں ہوگا، اس کے بعد شکم مادر میں ہوگا، اس کے بعد والدہ کی جھولی میں ہوگا، اس کے بعد پینگے پنگھوڑے میں ہوگا، اس کے بعد شباب، بچپن، لڑکپن، جوانی، قبر، آخرت، جنت، ماں کے سونا پتا، جنت والا جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب عام انسان بن گیا تو ختم نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اس لیے جب تک خدا رہے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی شان بھی اس وقت تک رہے گی۔ اور یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رہیں گے، اس پر دلیل امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ظاہری بشری زندگی سے پردہ فرمانے کا آ گیا، تو میں آپ کا روح لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل سن لے، میرے محبوب کی روح لے کر آ رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، مگر مجھے بتا میرے نبی کی روح کو ان کے جسم سے جب لے کر آئے گا تو رکھے گا کہاں؟ اسرائیل نے عرض کیا، مولا یہ کیسا سوال ہے، رکھوں گا کہاں؟ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام اگر میرے نبی کی روح نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ وحدہ لا شریک، اے متوحد بانواع المصنوعات، اے متفرد باختراع المخلوقات، اے متعالی عن الجنس والجہاد، تو نے قرآن میں یہ فیصلہ فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی میرے محبوب کی پہلی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی۔ تے روح مجھے کہے کہ ساری زندگی میں اس جسم عالی شان میں رہی جو تمام کائنات سے افضل تھا، اور اب مجھے جنت کے کٹورے میں رکھ دیا۔ پہلے یہ دیکھ لے رکھے گا کہاں۔ اسرائیل کے ذہن میں آیا کہ جنت میں رکھوں گا، پھر اسرائیل کو خیال آیا کہ جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں کا گھر ہے، وہ تو مصطفیٰ کے جسم سے افضل نہیں ہو سکتی جنت۔ پھر خیال آیا کہ عرش معلیٰ پر رکھوں گا، پھر اسرائیل کو خیال آیا کہ عرش معلیٰ مصطفیٰ کے جسم سے افضل بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ شب اسرا، معراج کی رات، ام ہانی کا گھر، رب کا بلاوا۔ اسرائیل علیہ السلام نے یہ سوچا کہ رب وحدہ لا شریک کا عرش نیچے تھا، معراج کی رات مصطفیٰ کی نالین اوپر تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عالی شان سے کوئی جگہ افضل اور اعلیٰ نہیں۔ آخر کار اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا، مولا میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر فیصلہ یہ ہے کہ جسم بھی وہی ہو، روح بھی وہی ہو، جسم بھی وہی، روح بھی وہی۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان قیامت تک، قیامت کے بعد تک سلامت با کرامت رہے گی، ان کے غلام بھی سلامت با کرامت رہیں گے۔ آپ کی محبت اور عشق کی بات
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. کون لوگ حضور کی شان بیان کریں گے جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا سراج دیوا چراغ روشن ہوگا. امام احمد بن حنبل پڑھا رہے ہیں, ایک 22 سالہ نوجوان آیا. کون ہے امام احمد بن حنبل؟ جو شاگرد ہیں امام شافعی کے. امام شافعی جو شاگرد ہیں امام محمد کے. امام محمد جو شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام اعظم ابو حنیفہ جو شاگرد ہیں امام حماد کے. امام حماد شاگرد ہیں ابراہیم نخی کے. ابراہیم نخی شاگرد ہیں حضرت علقمہ کے. حضرت علقمہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کے. عبداللہ بن مسعود شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ کے. حضرت امام احمد بن حنبل موجود ہیں, بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان پر درود و سلام پڑھ کے اپنا سبق حدیث شروع کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع. طلباء کے لیے اساتذہ تو جانتے ہیں, طلباء کے لیے کہ یہ حدیث شرح وقایہ کے حاشیہ میں موجود ہے اور تنویر الحوالق شرح موطا امام مالک میں بھی موجود ہے. شاید کسی اور ذخیرہ حدیث کی کتاب میں موجود ہو. سالوی صاحب آپ نے کہیں اگر پڑھی ہو تو مجھے بتا دیں, میں ان کو بتا دوں کہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع. ہر وہ کام جس کی ابتدا میں اللہ کی حمد نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود نہ پڑھا گیا ہو, اس کام میں برکت نہیں ہوگی. صرف بحمد اللہ کی بات نہیں ہے جو کافیہ کی ابتدا میں ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے حمد نہیں کی ہے. وہ حمد کا جواب دینا مشکل تھا, اب تو والصلاۃ علیہ آ گیا کہ درود و سلام کیوں نہیں لکھا. والصلاۃ علیہ, درود و سلام پڑھ کے سبق شروع کیا. عشق مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. ایک 22 سالہ نوجوان آیا. امام احمد بن حنبل نے مجلس چھوڑی, محفل کو برخاست کیا, درس حدیث کے فیضان کو روک دیا اور کھڑے ہو کر استقبال کیا. کلاس روم سے طالب علم نے, سٹوڈنٹ نے سوال کیا, حضرت یہ 22 سالہ نوجوان اور اس کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا, اس کی وجہ آپ رو دیے اور آپ نے رو کر کہا کہ اے نادان سن, تیری نظر اس نوجوان پہ ہے, میری نظر اس کی چوتھی پشت میں حضور کا صحابی عبد الرحمن بن عوف ہے, اس پر ہے. اس کا عشق میرے دل میں موجود ہے. ادب اور تعظیم کی خاطر میں کھڑا ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھتے ہیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کریں گے اور حضور کی شان بھی بیان کریں گے. عاشقوں کی عید کیا ہوتی ہے؟ عاشقوں کی عید, جبریل سے پوچھا گیا کہ اے جبریل تمہاری عید کب تھی؟ جبریل نے کہا کہ میری عید اس دن تھی کہ جب معراج کی رات تھی, میرے ہونٹ تھے, مصطفیٰ کے قدم تھے. عید کا مزہ تھا. پوچھا گیا صدیق اکبر سے, اے صدیق اکبر تمہاری عید کب تھی؟ صدیق اکبر بولے کہ میری عید اس دن تھی کہ مکے کا شہر تھا, پہاڑ کی چوٹی تھی, سور کی غار تھی, موذی سانپ سے مقابلہ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب زید مجدہ تشریف لائے. دل کی اتھا گہرائیوں سے موسٹ ویلکم, خوش آمدید, اہلم و سہلم و مرحبا. بالکل آخری جملے ہیں تقریر کے کہ عاشقوں کی عید کیا ہوتی ہے. پوچھا گیا حضرت صدیق اکبر سے کہ اے صدیق اکبر تمہاری عید کب تھی؟ صدیق اکبر بولے کہ مکے کا شہر تھا, پہاڑ کی چوٹی تھی, موذی سانپ سے مقابلہ تھا, جان کی بازی تھی, ہجرت کا سفر تھا, مصطفیٰ علیہ السلام کا سر انور تھا, صدیق کی گود تھی, عید کا مزہ تھا. باری آئی بلال حبشی کی, پوچھا اے بلال حبشی تمہاری عید کب تھی؟ بلال حبشی بولے گرمیوں کا موسم تھا, تپتی ہوئی ریت تھی, امیہ کی تلوار تھی. بلال کی زبان پہ یار کے نام کی پکار تھی. باری آئی قطب الاقطاب کی, باری آئی
غوث الاغواث کی، باری آئی فاتح مناظرہ ختم نبوت کی، باری آئی مطلع انوار علم و معرفت کی، باری آئی آفتاب علم و حکمت کی، باری آئی غوث جلی مہر علی کی۔ پوچھا اے مہر علی تمہاری عید کب تھی؟ مہر علی نے فرمایا کہ میری عید اس دن تھی کہ جب مدینے کا سفر تھا، ہمراہ کی وادی تھی۔ مہر علی نے عید قربانی کا گوشت پسیڑے اور ویڑے کھا کر نہیں منائی، بلکہ والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کر کے مہر علی نے عید کا مزہ اٹھایا تھا۔ فرمایا کہ میری عید اس دن تھی کہ جب مدینے کا سفر تھا، ہمراہ کی وادی تھی، مہر علی کا خواب تھا، نور کی برسات تھی، رحمت کی سوغات تھی، مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات تھی، مہر علی کی زبان پہ آج سکھ متراں کی نعت تھی۔ حضور سرور کائنات کی شان مقدس کہ محبوب مصطفیٰ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کے آنے سے جو حاکم محکوم تھا وہ حاکم بن گیا، جو ادنا تھا وہ اعلیٰ بن گیا۔ حضور کے آنے سے جو غلام تھا وہ آقا اور شہنشاہ بن گیا۔ حضور آئے جو ذرہ تھا وہ مہتاب بن گیا، جو مہتاب تھا وہ آفتاب بن گیا۔ حضور آئے کافروں کو ایمان مل گیا، مسلمانوں کو قرآن مل گیا، بے کاموں کو کام مل گیا، ساقی کو جام مل گیا، نبیوں کو امام مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چشم ساقی کا اشارہ چاہیے، بے سہارا ہوں سہارا چاہیے، اب نصیر اٹھ کر نہ جائے گا کہیں، بس اسے تو در تمہارا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہی جملوں کو اپنی بارگاہ میں اعزاز پذیرائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔